اردو انفو پوائنٹ میں سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چڑیا کا انتقام۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں ایسے فعال کر گزرتا ہے جن کے نتائج بہت بھیانک اور ہولناک ہوتے ہیں۔ جب نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان جیسا کہ چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کس سے اپنا انتقام لے گی۔ لیکن یہ لگ بھگ 1960 سے 1965 کی بات ہے۔ اس زمانے میں پاکستان کے اکثر علاقے بجلی کی سہولت سے محروم تھے، بالخصوص دیہی اور نواحی علاقے بہت زیادہ پسماندہ تھے۔ اس لیے رات ہوتے ہی تاریکی کا راج ہوتا، یعنی راتیں روشن تو نہ تھیں لیکن لوگوں کے دل محبت ہمدردی کے نور سے منور تھے۔ لوگ بہت ملنسار تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے میں دلی اطمینان و سکون محسوس کرتے تھے۔ ایک شخص کراچی کے نواحی علاقے میں میمن کوٹ میں امامت کے فرائض ادا کرتا تھا۔ وہ اس علاقے میں بہت خوش تھا۔ وہاں کے لوگ بہت ملنسار، غمگسار، ہنس مکھ تھے۔ وہاں آب و ہوا بہت تازہ تھی، ارد گرد سبزہ ہی سبزہ تھا۔ خاص طور پر وہ شخص شاعرانہ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت سے قریب زندگی گزارنے کا دل داتا تھا۔ شاعرانہ مزاج، پرفضا ماحول اور اس کی طبیعت کی جولانی نے اس کی آنکھوں میں گویا ساون ہی بسا دیا۔ تجھ کو سوجھتا ہے برا ہی برا، تجھ کو سوجھتا ہے برا ہی برا، ساون آنکھوں میں بس ہو گیا ہے جیسے۔ اس پر مستزاد وہاں خالص دودھ، دہی، مکھن، دیسی انڈے، دیسی گھی، تازہ سبزیاں اور گوشت، الغرض خوش خوراک کے لیے بہت ہی ارزاں قیمت پر بہترین غذا ہر وقت میسر تھی۔ وہاں کی ایک اور خاص بات پرندوں کا گوشت تھا جو ذرا سی محنت سے بالکل مفت حاصل ہو جاتا۔ ان صاحب کو بھی چڑوں کی یخنی محبوب تھی۔ کبھی کبھی وہ چڑے پکڑتے اور ان کی یخنی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ چڑے پکڑنے کے لیے اس کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑتی تھی، کیونکہ اس شخص کا کمرہ چڑیا پکڑنے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ وہ اپنی دہلیز پر بہت سے دانے گرا دیتا۔ جب چڑیا دانے چگنے میں مصروف ہوتی تو یہ اچانک دروازہ بند کر دیتا اور اندر جا کر انہیں پکڑ لیتا۔ ایک دن اس نے اسی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چڑیوں کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا۔ ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد انہیں ذبح کر کے شام کا بہترین سالن پکایا جائے گا۔ وہ دن اس شخص کا کچھ اتنا مصروف گزرا کہ دن بھر اسے چڑوں کا خیال نہ آیا۔ دوپہر کو قیلولہ کرنے کے بعد جب وہ اٹھا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اس علاقے کا ایک با اثر آدمی ملنے کے لیے آ گیا۔ اس سے گفتگو کے دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد کسی اور شخص سے ملاقات کرنا پڑی جس نے کھانے کی دعوت بھی دی۔ وہاں کھانا کھانے کے بعد جب آئے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اس لیے لوگ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ یہ شخص بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں مسجد کے باہر کھاٹ لگا کر سو گیا۔ اب آتے ہیں انتقام کی جانب، جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی تھی۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ شخص سو گیا۔ آدھی رات کو اٹھا، انتہائی گھبراہٹ، وحشت کا عالم، ہر سو سناٹا، چاند کی کوئی روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ شخص بار بار تھوک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ جب خوف اور وحشت پر قابو نہ پا سکا تو اس نے دفعتاً ایک فیصلہ کیا اور وہیں سے اونچی اونچی آوازیں دے کر بستی کے لوگوں کو بلانے لگا۔ بستی کے چند افراد آئے، وہ حیران پریشان تھے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آدھی رات کو ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ امام صاحب نے ان بستی والوں سے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، میں اس امامت کو جاری نہ رکھ سکوں گا۔ انہوں نے چراغ کی روشنی میں دیکھ کر بتایا کہ وہاں تو خون کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، لیکن اس شخص کا مسلسل اصرار تھا کہ یہ خون ہے، اور چراغ کی روشنی میں بھی اسے لگا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ بستی کے لوگ ایسا قطعاً نہ چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے بہت مطمئن تھے۔ وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا، دن کے اوقات میں بستی والوں کے بچوں کو ناصرہ اور دوسری تعلیم دیتا تھا۔ جب گاؤں والے کسی طرح نہ مانے
تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر ٹی بی کا حملہ ہوا ہے، اور پھر اسی وقت گاؤں والوں سے کچھ اور انتظام کرنے کو کہا۔ گاؤں والوں کے بار بار اصرار کے باوجود اس نے وہاں امامت جاری رکھنے سے منع کر دیا۔ آخر گاؤں والوں کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس شخص کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب سونے لگا تھا اس وقت تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی طبی معلومات کے مطابق اسے لگا کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت ٹی بی ایک خوفناک اور لا علاج مرض تھا۔ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اسے ٹی بی ہے تو گویا اسے موت کا پروانہ مل گیا۔ خاص کر کمزور مالی حالت والوں کے لیے یہ واقعی موت کا پروانہ ہی تھا۔ اس شخص کی آواز قبر سے آتی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی۔ اس بے چینی میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنا کمرہ کھولا، اپنا سامان لیا تو وہاں پورے دن کی بھوکی پیاسی بے چین چڑیا باہر نکلی، لیکن گرد و پیش سے مکمل بے خبر یہ بے چین شخص سب سے پہلے اسپتال گیا، اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کے لیے اگلے دن آنے کا کہا، لیکن اس شخص کی بے چینی دور نہ ہوئی تھی۔ اس نے ملتان واپس آنے کا فیصلہ کیا اور وہاں اپنے ایک دوست کو ذمہ داری سونپ کر ملتان چلا گیا۔ وہ شخص اتنا بے چین تھا کہ کراچی سے رپورٹ کا انتظار بھی نہ کر سکا۔ اس نے ملتان پہنچتے ہی سب سے پہلے نشتر ہسپتال سے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا۔ یہاں بھی رپورٹ کے لیے 3 دن کا انتظار کرنا پڑا۔ 3 دن بعد رپورٹ ملی۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 100% صحیح ہے، ٹی بی کے کوئی آثار نہ تھے۔ 1-2 دن بعد کراچی سے بھی رپورٹ آ گئی کہ وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ گھبراہٹ، پریشانی، آخر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چڑیوں کا انتقام؟ وہ خیال ذہن میں چپک گیا کہ تم نے شدید گرمی میں چڑیوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، جس کی بنا پر تمہارے حواس پر ٹی بی کا بھوت سوار کر دیا گیا۔ اور دفعتاً حدیث مبارکہ ذہن میں آئی جس میں ایک بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے ایک عورت کے جہنم میں جانے کا ذکر تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کچھ یوں ہے، جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ پیش کرتی چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کیے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کے سبب وہ جہنم میں گئی۔ دوران قید اس نے بلی کو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ یوں اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر تڑپا کر مارا تھا، جس کے سبب وہ دوزخ کا ایندھن بن گئی۔ یہ حدیث مبارکہ ذہن میں آتے ہی اس شخص نے توبہ کی اور اس واقعہ کے بعد وہ حتی المقدور پرندوں اور دیگر حشرات الارض کے دانہ پانی کا انتظام کرنے والا بن گیا۔ یوں کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کے دل کو ٹھنڈک ملی اور اسے سکون قلب میسر آیا۔ میں آپ کو اب بتاؤں یہ کلام کا حاصل کیا ہے۔ یہ دوسروں کو انجانے میں ایزا پہنچانے کے سبب اندر کی جو آگ تھی، اتنی خوفناک، بھوک پیاس، سب کچھ غائب۔ انسان اپنے تمام معمولات یکسر چھوڑ دینے پر مجبور ہو گیا۔ حالانکہ یہ حادثہ اس شخص کے بھولنے کی وجہ سے پیش آیا تھا، لیکن دنیا میں بعض انسان تو جانتے بوجھتے دوسروں کو ایزا دیتے ہیں، ان کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے انسان بعض اوقات دنیا ہی میں اپنے اندر کی آگ میں سلگتے رہتے ہیں، سلگنے لگتے ہیں، جسے ٹھنڈک ظاہری اسباب سے نہیں ملتی، بلکہ انہیں تو بعض اوقات توبہ رب کی طرف پلٹنے کا خیال بھی نہیں آتا، اور وہ اسی آگ میں جل کر مر جاتے ہیں اور آخرت کی اس آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور عافیت میں رکھے، نہ ہم کسی پر ظلم کریں اور نہ ہم پر ظلم ہو، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہو۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔